جی ہاں، مفتی سلمان اظہری کی سپورٹ میں ہندو بھائی بھی ہیں، اور ایسے ویسے نہیں، کٹر ہندو بھی ان کی سپورٹ میں ہیں حقیقت میں، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں بھائی کون بے گناہ ہے، کون نردوش ہے، کون گناہگار ہے، سب جانتے ہیں۔ ایسی کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے، سب کے کلیئر ہو چکی سب کے سامنے کہ مفتی صاحب نے کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال نہیں کیا جس سے کہ کسی ایک وشیش سمودائے کے دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے، ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ ہاں میرے عزیزو بنے رہنا، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو مکمل جانکاری لے کر کے جانا۔ ایک ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دیکھ کر کے جانا، پھر آپ کو ایک کلام سناؤں گا، اتنا پیارا آج کا کلام ہے، اگر آپ نے پورا سن لیا قسم خدا کی دل کی کلیاں کھل جائیں گی، نبی کی یاد میں مچل جاؤ گے، آپ مدینے کی یاد میں مچل جاؤ گے۔ مفتی سلمان اظہری ابھی کہاں پر ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، تو رکے رہنا، بنے رہنا۔ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اس سے یہ ہوگا آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، مفتی صاحب کے بارے میں جانکاری آپ کو ملتی رہے گی، آپ کو کلام بھی سننے کے لیے ملتے رہیں گے۔ میرے عزیزو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ہندوؤں کی جنہوں نے مفتی صاحب کے بارے میں تعریف کی، ایسے ہیں جو تعریف کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ان کے ساتھ میں۔ ابھی مفتی صاحب کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ان کی وہ کہاں ہے، کب ان کی رہائی ہونے والی ہے، مکمل جانکاری اس بارے میں بھی میں دوں گا، کیونکہ میں ان کے ایک گروپ سے جڑا ہوا ہوں الحمدللہ۔ آپ کو بتاؤں گا چھوٹی سی صرف 30 سیکنڈ کی ایک کلپ آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ مفتی صاحب کے بارے میں آپ کو بات کروں گا کہ ہندو لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہندو لوگ بھی ان کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے ایک بار اس کو سن لیجیے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ گئی ہو، لیکن پہلے آپ ایک بار سن لیجیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ مفتی صاحب کے بارے میں مکمل بات کروں گا، پھر آپ کو کلام بھی سناؤں گا۔ تو رکے رہنا، ٹکے رہنا، آدھی ادھوری جانکاری لے کر مت جانا، جب ویڈیو کو پلے کر ہی دیا تو مکمل جانکاری لے کر کے جانا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے جب بھی مسلمان کوئی پکڑا جاتا ہے اس کے تار باہر ہی ہو جاتے ہیں۔ جی 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 اور یہ ان کو جو ہے کس آدھار پہ پکڑا گیا میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب ہندو بولتا ہے گولی مارے سالوں کو تو چھوٹ دی جاتی ہے۔ ہم نے رام بھدراچاریہ کی کتھا سنی ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ مٹھ کا مٹھادھیش جو ہوتا ہے وہ کتا کا جنم پاتا ہے۔ ایسے ہمارا دھرماچاریہ ہندو کے بھی بولتے ہیں، تو اس کا مطلب دھرم گالی تو نہیں ہو گیا؟ پہلی بات تو گرفتاری نہیں کرنا چاہیے تھا ایسی بات پہ، کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ وہ بھی پھنسایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ ابھی یہ گاج کسی اور پہ بھی گر سکتی ہے۔ کتا تو بھورو جی کی سواری ہے۔ یہ ویڈیو تقریباً 11 منٹ کی ہے میرے عزیزو، جس میں اس رپورٹر نے سبھی ہندو لوگوں سے وہ سوال کیے ہیں مفتی صاحب کے تعلق سے کہ یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، اور یہ ویڈیو لکھنؤ کی ہے میرے عزیزو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ بھی لی ہو، اور نہیں دیکھی ہو تو میں آپ کو یہ جو 3 یا 4 لوگوں سے انہوں نے باتیں کی ہیں، ان سب نے مفتی صاحب کی سپورٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ وہ غلط ہوا ہے، اور مفتی صاحب نے جو بھی بیان دیا ہے کوئی کہیں ایسا کسی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی ہے، مطلب یہ ہے کہنے کا۔ میرے عزیزو آپ ذرا غور و فکر تو کریں۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن سوشل میڈیا پر کچھ نفرتی لوگ اس قدر نفرت پھیلاتے رہتے ہیں، ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں ہوتا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی FIR ہونی چاہیے، آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب کی، مفتی سلمان اظہری کے بارے میں۔ دیکھیے میرے عزیزو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ابھی وہاں پر حالات ابھی بھی نازک ہیں میرے عزیزو۔ ہاں مفتی صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ابھی گجرات کے ضلع کچھ میں ہیں، وہاں کی کورٹ نے انہیں 3 دن کی کسٹڈی کا حکم دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں جوناگڑھ سے ان کو ضمانت مل گئی ہے، لیکن جوناگڑھ کے بعد میں جو ایک FIR ان کے اوپر اور تھی جو بے بنیاد بالکل، ایک پتہ نہیں کون ہے، وہ صوفی ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، فوٹو دکھا سکتا ہوں برابر میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ انہوں نے FIR کرائی تھی کچھ سے، اور پتہ کیا کہا تھا کہ ان کے پاکستانی کنیکشنوں کی جانچ کی جائے، یہ پاکستان کے ایجنٹ۔ ارے بھائی جناب کیا کیا انہوں نے کہا مفتی صاحب کے بارے میں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ پورا ہندوستان، پوری دنیا یار مفتی سلمان اظہری کے مطلب چاہنے والے ہیں لوگ۔ کوئی ایک ایسا آدمی نکل کر آتا ہے اور ان کے خلاف FIR کر دیتا ہے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ میرے عزیزو مفتی صاحب ابھی گجرات کے ضلع کچھ میں ہی ہیں، آج تیسرا دن ہے، جو کسٹڈی 3 دن کی رکھی گئی تھی، 3 دن کی کسٹڈی میں اور ان کو رکھا گیا تھا، آج تیسرا دن ہے۔ دعا کر دیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ دل سے دعا کر دیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آج شام تک ان کو ضمانت وہاں سے بھی مل جائے اور وہ رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ جائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس رہائی کی اپڈیٹ آ جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ بالخصوص آپ ان کے لیے دعا کریں، دل کی گہرائی سے دعا کریں میرے عزیزو۔ جب بھی مفتی صاحب کی طرف میرا دھیان جاتا ہے، باخدا اللہ گواہ ہے میرے عزیزو، میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کوئی جھوٹ نہیں ہے،
میں ایموشنل ہو جاتا ہوں, میں بڑا غمگین ہو جاتا ہوں, اور میں نہیں, مجھ جیسے میرے ہزاروں بھائی بہن واقعی مفتی صاحب کا جب بھی نام زبان پر آ رہا ہے وہ ایموشنل ہو جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو بے گناہ ہیں, وہ انہیں بے بنیاد پھنسایا گیا. میرے عزیزوں, اللہ رحم فرمائے, اللہ آسانی فرمائے, اللہ ان کو ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. آپ لوگ آمین کہیں. 3 دن کی کسٹڈی کا آج وہ لاسٹ دن ہے میرے عزیزوں. دعا کریں مفتی صاحب کے لیے کہ وہ باعزت بری آج شام تک اپنے گھر پہنچ جائیں. دیکھیے اس دن جو ضمانت ہو گئی تھی جونا گڑھ سے, آپ دھیان سے سنتے رہنا, تو اس کے بعد میں ہم سب کو, ہمارے گروپ ممبر کو, سب کو یہ پتہ چلا تھا الحمدللہ, یہ امید تھی کہ یہاں سے آج ضمانت ہو گئی تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سے بھی ضمانت ہو جائے گی. لیکن کل جب کچھ میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں کی کورٹ نے ان کو 3 دن کی کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا. تو آج وہ لاسٹ دن ہے میرے عزیزوں. دعا کریں مفتی صاحب کے لیے, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں, اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے. آمین کہیں. میرے عزیزوں, میں آپ سے سوال جواب اس لیے نہیں کر رہا ہوں, ابھی جب تک مفتی صاحب رہا نہیں ہو جاتے ہیں, میں آپ سے کوئی اسلامک سوال جواب ابھی میں نے روک رکھے نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ جس دن مفتی صاحب رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ جائیں گے, آج پہنچ جائیں, کل پہنچ جائیں, انشاءاللہ میں اپنے سوال جواب آپ سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ. فی الحال آپ کلام سن لیجئے اور مفتی صاحب کے لیے دعا کر دیجئے انشاءاللہ تعالی. آئیے میرے عزیز, کلام اتنا پیارا ہے, دل کی کلیاں کھل جائیں گے. ایک آپ کو دعوت دیتا ہوں نماز کی, آپ نماز کی پابندی کریے. آپ کو اگر یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں خوشحالی رہے, حلدوانی کے حالات آپ کو دکھ رہے ہیں کیسے ہیں میرے عزیزوں, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں وہاں بھی امن و سکون عطا فرمائے. آمین کہیں. میرے عزیزوں, آپ جو ہے نماز کی پابندی کر لیجیے, ماں باپ کو راضی کر لیجیے. میرے عزیزوں, زندگی میں بہاریں آنے لگے گی. کبھی کسی کا دل مت دکھانا, اپنی حیثیت کے حساب سے غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی مدد کرتے رہنا. رہا خوشخبری اور دینی ہے آپ کو, 9 فروری میں کل اس غریب بچی کا نکاح ہو گیا ہے جس بچی کے لیے آپ سب نے تعاون کیا. میرے عزیزوں, آپ کا دل سے شکریہ. ہم کچھ ویڈیو آپ کو پیچھے دکھا رہے ہیں. دیکھیے ضرورت کا سامان بچوں کو دیتے ہیں. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ دہیج جو ختم ہونا چاہیے, لیکن دہیج جو ختم ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا. ہر لڑکے والا اس اپنے ذہن سے دہیج نام کی چیز کو نکال دے, ہر لڑکے والا, وہ کچھ لے ہی نہیں انشاءاللہ, تو دہیج دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. فی الحال ہم جتنا ضرورت کا سامان ہوتا ہے بچی کا اتنا اس کا گھر پہنچوا دیتے ہیں, آپ لوگوں کی ہیلپ سے, آپ لوگوں کی مدد سے, آپ کے 100-150 روپے سے الحمدللہ. تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, صرف کوئی مقصد ایسا نہیں ہے میرا, لیکن ہمارے سرور بھائی جینتی پور کے ہیں, وہ ماشاءاللہ وہاں گئے, انہوں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی, وہی سامان ان کا ریسیو کروا کے آئے تھے ان کو. چلیے جزاک اللہ, آپ کا سب کا دل سے شکریہ. اللہ آپ کے 1 روپیہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے. اللہ اس کے آپ کے 1 روپے سے 50 یا 100 یا 200 1000 500 جتنے بھی آپ نے تعاون کیے, اللہ آپ کے اس پیسے کو قبول کر لے, اور اس کی برکت سے آپ کی نیک جائز تمناؤں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کر دے. میری بات لمبی ہو جاتی ہے, لیکن میرے عزیزوں کیا کروں, جب زبان پر بات آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, سچی ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, تو آپ سنتے بھی ہیں. کلام سن لیجیے انشاءاللہ, کلام سنتے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا. تو انشاءاللہ بہت جلدی میرے ایک نظر میں ایک ایسا گھر ہے جو بڑی پریشان کنڈیشن میں ہے, مطلب برسات میں ان کے بچے پریشان رہتے ہیں, خود پریشان رہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ سے, آپ کی مدد سے میں ان کی چھت پکی کروا دوں انشاءاللہ تعالی, اور بہت جلدی کام ہو جائے گا. تقریباً 1 سے 1.25 لاکھ روپے میں ان کا سارا کام ہو جائے گا, ان کی چھت پکی ہو جائے گی. تھوڑا سا ان کے گھر میں مٹی, مطلب گھر نیچا ہے تو وہ اونچا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس ویڈیو کا انتظار کرنا انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے آنے والے مہینے میں ہم ان کے گھر کے لیے آپ سب کو تعاون کرنے کے لیے کہیں گے, تاکہ ان کے بچے جو برسات کا موسم آگے آنے والا ہے تو ان بچوں کو پریشانی نہ پڑے, ان کو پریشانی نہ پڑے. ہاں میرے عزیزو, انشاءاللہ تو اس ویڈیو کا بھی انتظار کرنا, اس میں بھی بھرپور تعاون کرنا. دیکھیے ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دیتے ہیں, کسی یتیم بچوں کی مدد کر دیتے ہیں, پڑھائی لکھائی میں مدد کروا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. کسی کی چھت کچی ہے, برسات میں وہ پریشان رہتا ہے, تو اس کی چھت پکی کروا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن دھیرے دھیرے بھی کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اس میں ہمارے لیے دعا بھی کریں, اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے اور اللہ اپنی بس بارگاہ میں قبول کر لے. بات لمبی ہو رہی ہے, آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند
کر میرے آقا کو دیکھو گے تو چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، قسم اللہ کی گانا بجانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے قسم اللہ کی گانا بجانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو، نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو تو قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے، قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ آخری شعر، کبھی
بتانا بھول جاؤ گے، وہ لمحے تم زمانے کو بتانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے لیے آپ اپنی حیثیت کے حساب سے ان کی مدد کرتے رہیں میرے عزیزو۔ مفتی سلمان اظہری کے لیے بالخصوص دعا کریں کہ آج انشاءاللہ انہیں رہائی مل جائے میرے عزیزو۔ جیسے ہی اپڈیٹ میرے پاس آئے گی میں ترنت آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، ترنت آپ کو دکھا دوں گا۔ چینل سے جڑے رہنا، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب اس طریقے سے ہوتا ہے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں گے تو نئی نئی اپڈیٹ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو آپ کے پاس ٹائم پر پہنچتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے یا اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔